بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین کرام، آج ہم پڑھیں گے علم الصرف کا سبق نمبر 13۔ سبق نمبر 12 کے اندر ہم نے ہفت اقسام میں سے چند قسموں کا ان کی وجہ تسمیہ پڑھی تھی۔ آج بقیہ کی وجہ تسمیہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ایک نئی بحث آئے گی۔ آج ہمارا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا، ہفت اقسام کی ساری جو نام رکھا گیا ان کی وجہ تسمیہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے۔ آج پڑھیں گے وجہ تسمیہ اجوف، یعنی اجوف کو اجوف کیوں کہتے ہیں۔ اجوف نکلا ہے جوف سے۔ جوف کا لغوی معنی ہے پیٹ۔ جس طرح پیٹ انسان کے درمیان میں ہوتا ہے، اسی طرح حروف علت بھی اجوف، جو کلمہ اجوف واقع ہوتا ہے ہفت اقسام میں، اسی طرح حروف علت بھی اجوف کے درمیان میں ہوتے ہیں۔ قوالا، قاف واو لام، اب یہ واو درمیان میں آئی ہے تو اس لیے اس کو اجوف کہتے ہیں۔ آگے ہے وجہ تسمیہ ناقص، یعنی ناقص کو ناقص کیوں کہتے ہیں۔ ناقص کا لغوی معنی ہے نقص یا کمی، نقص کمی، کیونکہ ناقص کے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہوتا ہے اور وہ تعلیل کے وقت گر جاتا ہے۔ جیسے یدعو تھا، اب لم یدعو آیا، لم ساتھ لگا، حروف جازمہ میں سے ہے، جیسے لم لگا تو اب وہ لم یدعو واو گر گئی، تو اس لیے وہ حرف گرنے کی وجہ سے اس کلمہ میں نقص آ جاتا ہے، کمی آ جاتی ہے، اس لیے ناقص کو ناقص کہتے ہیں۔ آگے وجہ تسمیہ لفیف، یعنی لفیف کو لفیف کیوں کہتے ہیں۔ لفیف کا لغوی معنی ہے لپٹا ہوا۔ لفیف کے حروف اصلیہ کے مقابلہ میں دو حرف علت لپٹے ہوتے ہیں، ملے ہوتے ہیں، لپٹے ہوتے ہیں، اس لیے لفیف کو لفیف کہتے ہیں۔ آگے وجہ تسمیہ مفروق، جیسے لفیف مفروق مقرون، تو پہلے لفیف کی وجہ تسمیہ، پھر مفروق، پھر مقرون۔ مفروق کو مفروق کیوں کہتے ہیں۔ مفروق کا لغوی معنی ہے جدا کیا ہوا، جدا جدا۔ مفروق کے حروف اصلیہ کے مقابلہ میں دو حرف علت جدا جدا ہوتے ہیں، اس لیے مفروق کو مفروق کہتے ہیں۔ جیسے وقیٌ، واو قاف یا، اب درمیان میں قاف ہے اور واو اور یا یہ الگ الگ ہے۔ اب یہ نہیں کہیں گے کہ فا کلمہ کے مقابلے میں واو آئی ہے تو مثال واوی بن گیا، لام کلمہ کے مقابلے میں یا آئی ہے تو یہ ناقص یا ہے، بلکہ ایسے نہیں کہیں گے، بلکہ کیا ہم کہیں گے یہ ہفت اقسام میں لفیف مفروق واقع ہے، دو حرف علت جدا جدا ہے۔ آگے ہے وجہ تسمیہ مقرون، یعنی مقرون کو مقرون کیوں کہتے ہیں۔ مقرون کا لغوی معنی ہے ملا ہوا۔ مقرون کے حروف اصلیہ کے مقابلہ میں دو حرف علت ملے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے مقرون کو مقرون کہتے ہیں۔ جیسے یومن، یا واو، آگے میم ہے تو یا واو اکٹھے ہیں۔ اسی طرح حیٌ، حاییہ، حاییہ، پہلے آ ہے پھر اس کے بعد یا، تو یا یہ دونوں ملے ہوئے ہیں۔ اب اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ یہ ہفت اقسام میں حاجی یا کیا بن رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اجوف یائی اور ناقص یائی ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ ہفت اقسام میں یہ لفیف مقرون واقع ہے، اور لفیف کی بھی وجہ تسمیہ آپ نے پڑھ لی، مقرون کی بھی پڑھ لی ہے۔ آگے ہے وجہ تسمیہ مضاعف، یعنی مضاف کو مضاف کیوں کہتے ہیں۔ مضاف کا لغوی معنی ہے دو گنا، دو گنا یعنی دو مرتبہ۔ مضاف کے حروف اصلیہ کے مقابلہ میں دو حرف ایک جنس کے ہوتے ہیں، اس لیے مضاف کو مضاف کہتے ہیں۔ تو آج ہمارا یہ سبق مکمل ہوا، ہفت اقسام کی مکمل بحث مکمل ہو گئی۔ ہفت اقسام کی جو تعریفات تھی وہ بھی ہم نے پڑھ لی اللہ کے فضل و کرم سے، اور وجہ تسمیہ بھی ان کی آج پڑھ لی، مکمل ہوگی۔ تو کل سے ہم انشاءاللہ ایک نئی بحث کا آغاز کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کو کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرمائے اور ہمیں مزید استقامت عطا فرمائے۔